فاطمہ بنت حزام کون تھی؟ انہیں ام البنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کون سی ایسی خدمت تھی جس کی بنا پر انہیں ایک عظیم عورت کے طور پر جانا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو مختصر ہے، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے فاطمہ بنت حزام کا تعلق بنو کلاب سے تھا۔ آپ کے والد حزام ابن خالد اور والدہ ثمامہ تھی۔ یہ قبیلہ اپنی شجاعت، بہادری اور شہ سواری کی بنا پر بہت زیادہ مشہور تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد شادی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلم بن عقیل کے والد تھے، ان سے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مأمور کرنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ عرب کے حسب و نسب کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے۔ اب قبیلہ بنو کلاب گئے، وہاں پر حزام ابن خالد سے ملے۔ انہوں نے آپ کی بہت تواضع کی جب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک آمد اور اس طرح کی خبر کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وقت تھوڑا سا وقت مانگا اور فوراً اپنے گھر کی طرف آئے۔ گھر کے اندر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا کنیز بن کر رہیں گی۔ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائیں۔ جس دن آپ گھر تشریف لائیں، دونوں شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ بیمار تھے۔ آپ نے ان کی تیمارداری کی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، اسی نسبت سے آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ جب آپ شادی کے بعد گھر آئیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکاریے گا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، یہ اپنی والدہ کو یاد کریں گے۔ آپ کو عظیم ہستی اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کو ہمیشہ اپنی اولاد پر مقدم رکھا، اور یہی وجہ تھی، یہی تربیت تھی جس کی بنا پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی جعفر، عبداللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی حضرت حسین علیہ السلام کو یا حضرت حسن علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا، بلکہ وہ سیدی یا سیدنا کہہ کر بلاتے تھے، یعنی میرے آقا یا ہمارے آقا۔ اور یہی وہ تربیت تھی کہ جب شمر عاشوراء کی رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قرابت دار بن کر آیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس امان نامہ ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے امان نامے اور اس پر لعنت بھیجی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اپنے آقا کو اس حال میں تنہا چھوڑ دیں گے؟ جب آپ کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ام البنین نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت خیال رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے اور آپ کے پنڈلی میں تیر لگا تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کیجیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب پنڈلی سے تیر نکالا تو آپ نے عرض کی، والدہ سے یہ عرض کیجیے گا کہ میرے چونکہ ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے یہ زحمت آپ کو دی، ورنہ میں کبھی بھی زندگی میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا۔ یہاں پر ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سفیر حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے یا قاصد حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے داماد تھے۔ سانحہ کربلا کے تناظر میں جو سب سے پہلی شہادت ہوئی تھی وہ آپ کے داماد اور آپ کے نواسوں کی تھی۔ شہادت حسین کے بعد جب ایک آدمی جس کا نام بشیر بتایا جاتا ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے عباس شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے ابی عبداللہ یعنی حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کے بیٹے جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ جب انہوں نے 4 بیٹوں کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ نے یہی کہا کہ مجھے ابی عبداللہ یعنی حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں خبر نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ اس خبر نے مجھے پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرے بیٹوں کی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ ان کی شہادت پہلے ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عرب کے لوگ شعر گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اسی طرح یہ خوبی
ام البنین میں بھی پائی جاتی تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد وہ جنت البقیع میں جایا کرتی تھی، وہاں پر رویا کرتی تھی اور کچھ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مروان بن حکم اپنے گھوڑے پر سوار تھا، جو کہ مدینہ المنورہ میں اس وقت گورنر تھا۔ اس کا گزر جنت البقیع کے قریب سے ہوا۔ اسے کچھ اشعار سنائی دیے جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر میرے بیٹے کے دونوں بازو سلامت ہوتے تو کون تھا جو اسے جنگ میں ہرا سکتا تھا۔ یہ شعر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے، اور بعض دفعہ آپ ایسے شعر بھی کہتی تھی سننے والا آپ دیدہ ہو جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم وہ بھی اکثر آپ کے شعر سن کر رونے لگتا تھا۔ آپ کو عظیم ہستی اس لیے بھی جانا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پر مقدم جانا اور خود کو اور اپنے بچوں کو ان کے خادم اور ان کے غلام سمجھا۔ آپ کی وفات کا سال معلوم نہیں ہو سکا، اس بارے میں بہت سی روایات نہیں ملتی، لیکن آپ کا مدفن جنت البقیع میں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔